بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، ابھی کچھ پروگرام رہ گیا ہے اور تھوڑی دیر میں شہر کے چیئرمین ارشد جمان صاحب بھی تشریف لانے والے ہیں۔ میں سوچ رہا ہوں کہ اس سلسلے میں تھوڑا سا جیسا کہ مولانا عارف صاحب نے تاریخ بیان کیا، اسی سلسلے کی کچھ اس میں جو آزادی کس لیے لڑی گئی ہے اس کا مقصد بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آزادی اس لیے لڑی گئی ہے کہ بقول قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے لکھا کہ ماں قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ انگریزوں کو یہاں سے اگر نہیں ہٹایا جائے گا تو انگریزوں نے یہ نعرہ دیا ہے کہ ہندوستان یہ مسیحی ملک ہے، یعنی یہاں پر عیسیٰ مسیح کی یہ امانت ہے۔ ماں قاسم نعت اللہ نے فرمایا کہ یہ عیسیٰ مسیح کی امانت ہے، انگریزوں نے یہ نعرہ دیا۔ اس کی وجہ سے ان کے اندر بہت زیادہ جوش ولولہ پیدا ہوا۔ اسی بنا پر انہوں نے سوچا کہ 1857 جو شاملی کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی، جس میں ابھی بیان کیا گیا، جس میں حافظ جامی صاحب شہید ہوئے تھے اور مسلمانوں کو اس میں ناکامی ہوئی، ان پر ان کا اتنا زبردست اثر پڑا، اور یہ جب سنا کہ انگریزوں نے یہ کہا کہ یہ عیسیٰ مسیح کی امانت ہے، اس میں عیسائی تمام حکم جو بھی چلے گا، عیسیٰ علیہ السلام کا حکم چلے گا یا عیسائی مذہب کے مطابق جو بھی ہوگا وہی چلے گا، تو ان کے اندر ایک جوش پیدا ہوا۔ انہوں نے سوچا کہ ایسا اگر کام کریں گے تو عجیب معاملہ ہندوستان کا ہو جائے گا، مسلمان تو مسلمان، ہندو بھی ان کے چنگل میں آ جائیں گے۔ تو ان کے دماغ میں ایک بات آئی کہ ہم ایک مدرسہ قائم کریں۔ چنانچہ چند لوگوں کے سے مل کر مشورہ کر 1866 عیسوی میں دارالعلوم دیوبند نے قائم کیا، جو محض ایک لڑکے ایک انار کے درخت کے نیچے، میں جب تک پڑھتا رہا وہ انار کا درخت تھا، لیکن کچھ لوگوں کے اعتراضات کی وجہ سے وہ لگتا ہی نہیں تھا کہ 100 سال کے زیادہ کا یہ انار کا درخت ہے، اور ایک دم ویسی ہرا بھرا تھا۔ اسی درخت کے نیچے پڑھائی ہوتی تھی۔ ملا محمود نام کے استاد تھے اور محمود نام کے شاگرد تھے، جن کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کہا تھا۔ ان کی تواضع کا حال اصل مجھ کو یہ بتانا چاہتے ہیں یہ کون شیخ تھے۔ یہ تواضع ان کے اندر حد سے زیادہ گزری۔ ایک واقعہ چونکہ چیئرمین صاحب آ چکے ہیں، ان کا بھی بیان کرنا، کچھ بچے سکھات، بس صرف ایک واقعہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بیان کرنا چاہتا ہوں کہ ان کے اندر کیا تواضع تھی۔ ایک واقعہ لکھا ہے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ کے زمانے میں پہلے گدے اور گدا نہیں تھا، گھاسی وجہ سے ہم لوگ کو پوال بچا دیتے۔ اسی طرح سے مسجد میں کثیر گھاس اس وقت ہوتی تھی تالاب میں۔ اپنے 4 شاگردوں سے کہا چلو کثیر گھاس لائیں، تو کہا کہ چلیے حضرت چلتے ہیں۔ جب لے کر گئے تو سب کاٹا، خود بھی اپنے بھی کاٹنے لگے، اور شاگردوں نے منع بھی کیا، لیکن منع کرنے کے باوجود بھی وہ نہیں مانے، اور جب گٹھر بنانے لگے تو 5 گٹھر بنایا۔ شاگردوں نے کہا کہ حضرت یہ 5 گٹھر کیوں بناتے ہیں، یہ 5 گٹھر کیا؟ کہا کہ ارے بھائی میں بھی تو اس میں حقدار ہوں۔ شاگردوں نے بہت کہا کہ حضرت وہی وزن نہیں ہے، اس میں 4 جو ایک بنائے اس میں 4 میں بانٹ دیجئے، ہم لوگ لگ جائیں۔ کہا کہ نا میں بھی محتاج ہوں۔ کیوں ایسا کیا؟ ان کا منشا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، یہ اصل ایک ایک چیز پر عمل کرنے والے تھے۔ جب مسجد نبوی بن رہی تھی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نفیس پتھر لے کر آتے تھے۔ اس میں عمار ابن یاسر نے عجیب رول ادا کیا۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت آپ کیوں لے کر آ رہے ہیں، ہم لوگ نہیں ہیں آپ کے لیے۔ کہا کہ ہیں، لیکن میں ثواب کا مستحق نہیں ہوں، میں صرف اپنا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھا رہوں۔ لیکن عمار ابن یاسر اتنے چالاک تھے کہ وہ 2 لے کر آئے پتھر۔ کہا کہ یا رسول اللہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ثواب کے ایک میں آپ کی نیت سے لے کر آؤں یا اپنے لیے؟ کہا کہ واہ عمار ابن یاسر تم تو عجیب آدمی ہو، اور ان کے لیے دعائیں دی۔ اسی طرح سے یہ 5 گٹر بنایا۔ شاگردوں نے بہت ضد کیا، بتاتے ہیں کہ بازار سے ہو کر وہاں آنا تھا وہ،
اب بازار سے بھی ذرا ہم اگر آپ ایک جھولا لے کر نہیں جا سکتے، لیکن اسی طرح سے سر پر رکھے ہوئے بازار پر وہ گٹھریاں، شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ مت بازار سے لے کے جائیے، لیکن کہا کہ کیوں نہیں لے کے جاؤں گا، بازار سے ہوتے ہوئے جیسے عام دیہاتی آدمی لے کر آتے ہیں اسی طرح سے لے۔ یہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک واقعہ اور ہے کہ ان کے استاد مولانا قاسم رحمۃ اللہ علیہ تھے، خاص شاگرد انہیں کے تھے۔ مولانا قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کل 49 سال زندگی پائے، خاص شاگرد ان کے تھے۔ ان کے والد شیخ اسد بیمار پڑے، مولانا قاسم صاحب لے کر آئے اپنے والد کو، اور تمام خدمت وہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ دست کی بیماری اور کچھ زخم وغیرہ ہو گیا تھا، تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کہیں گئے تھے، انہیں کے حوالے کر کے دست اتنا زیادہ ہو گیا اور کوئی سامان اٹھانے کا لائق نہیں تھا۔ جب اٹھانے کا یہ نہیں تھا تو اپنے ہاتھ سے اس کو اٹھا کے پھینک۔ اسی دوران مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ آگے کہا کہ ارے محمود یہ کیا، اور یہ رو کر کہا کہ اے اللہ محمود کے ہاتھ کی لاج رکھ لیجیے۔ اس میں لکھا ہے کہ اسی کا نتیجہ ہے کہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے آپ ہم جانتے ہیں، کوئی محمود الحسن کے نام سے نہیں جانتا۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ، اور مالٹا کی جیل میں انہوں نے کیا کیا صعوبتیں برداشت کی ہم سوچ نہیں سکتے۔ صرف ایک مختصر واقعہ ہے کہ جو مولانا فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک آدمی مالٹا جیل میں گئے، ملاقات کرنے کی اجازت ملی، دیکھا کہ حضرت غلاظت کی ایک ٹوکری اپنے سر پر لے کے جا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ یعنی مالٹا جیل میں کون ایسا کام تھا جو ان سے نہ کروایا گیا ہو؟ ہمارے اکابرین سے جو مولانا فضل حق خیر آبادی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بغیر تاج کے بادشاہ تھے، علم کے بادشاہ تھے، لیکن وہ انہوں نے ایسا قیام کیا۔ اسی طرح شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم تو ان سے لکڑی کٹواتے تھے، گھاس کٹواتے تھے، اور وہاں پر بھیجنے کا مقصد ہی تھا کہ ان کو ایذا پہنچانا، لیکن یہ لوگ صبر کا پہاڑ تھے، کبھی اپنی زبان پر بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ اصل مجھ کو یہ بتانا ہے کہ اصل اس کی ابتدا یہ جہاد کی ابتدا، یا یہ کہہ لیجئے کہ جو آزادی کی ابتدا جو شروع ہوئی تعلم دیوبند سے ہوئی۔ اس لیے یہ جو مدارس ہم لوگ یا جو بھی پروگرام کرتے ہیں، اور اس میں پروگرام کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اکابرین کو نہ بھولیں۔ اسی وجہ سے ہمارے حدیث کے کتابوں میں صحابہ کے واقعات کتاب المناقب سے بیان کیے گئے ہیں، اسی لیے بیان کیا تھا تاکہ ہم اپنے پچھلے صحابہ کو اور ان کے حالات جو ہیں ان کو نہ بھولیں۔ اسی مقصد کے لیے یہ کوئی صرف دنیا کا مقصد نہیں ہے بلکہ دین کا بھی مقصد اس سے ہے، اور اپنے اکابر کی یاد کو تازہ کرنا ہے۔ اور جس مقصد سے انہوں نے یہ کام کیا اور مدرسہ بنایا، اور مدرسہ جگہ جگہ انہوں نے تلقین کیا کہ زیادہ سے زیادہ مدرسہ بنائیں، اس لیے ہم سب کا حق بنتا ہے کہ اگر دنیا کی بقا، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے کہ جب تک مدرسہ اور دین کے نام لیوا رہیں گے دنیا بھی باقی رہے گی، اس لیے مدرسے کو باقی رکھنا بھی ہم سب کا ملی فریضہ اور مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے مدرسے کو باقی رکھیں۔ میں اتنی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، چونکہ چیئرمین صاحب آ گئے اور ایک آدھ پروگرام بچوں کو پیش کرنا ہے، اس کے بعد ان کا بیان بھی ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔